علماء کرام کی ذمہ داریاں ایسے ماحول میں، ظلمتوں کے دور میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ مجھے اس موقع پر حضرت سعید حلبی کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ دمشق کی مسجد میں بیٹھے وہ پڑھا رہے ہیں، ان کی ٹانگ میں کوئی تکلیف ہے، اور جب استاد پڑھاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو پشت ہوتی ہے وہ منبر کی طرف یا محراب کی طرف ہوگی، اور پاؤں دوسرے دروازے کی طرف ہوں گے، باہر والے دروازے کی طرف۔ وہ شیخ الحدیث تھے، حدیث کا علم دے رہے تھے۔ اس وقت خدیویہ سلطنت کا دور تھا، اور بانی سلطنت خدیو کا بیٹا ابراہیم بادشاہ حاکم اور سپہ سالار تھا، بہت ظالم اور جابر تھا۔ وہ دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے، شاگرد جو پڑھ رہے تھے انہوں نے شکل دیکھی اور محسوس کیا کہ ہمارے استاد باوجود تکلیف کے، محض ادب کے تقاضے سے یا حاکم کے تقاضے سے اپنے پاؤں کو کٹھا کر لیں گے، لیکن استاد محترم نے اپنے پاؤں کو بالکل سیدھا رکھا اور ٹانگ ویسے ہی اس کی طرف رہی۔ محمد اب ابراہیم خدیو آگے بڑھتا ہے، قریب آتا ہے، لکھا ہے کہ شاگردوں نے اپنی چادروں کو سمیٹ لیا کہ بھی ابراہیم اپنی تلوار نکال کے ہمارے استاد محترم کی گردن کو علیحدہ کر دے گا اور ان کا خون کہیں ہمارے کپڑوں پہ نہ گر جائے۔ لیکن یہ آسمان و زمین نے دیکھا کہ ابراہیم بادشاہ میں اتنی جرت نہ ہوئی کہ وہ کسی قسم کی بھی غیر اخلاقی حرکت ان کے ساتھ کر سکتا، واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا ایک خادم آتا ہے اور اشرفیوں کی ایک تھیلی لے کے آتا ہے کہ یہ خدیو کی طرف سے قبول کرو۔ تو جو اس وقت جملہ کہا میں اس بات کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سعید حلبی کہتے ہیں وہ شخص جو دنیا کی طرف اپنے پاؤں سیدھے کرتا ہے وہ کبھی اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ یہ ہمارے علماء کرام جو اس محفل میں بیٹھے ہیں، جو نہیں بھی بیٹھے، ان سب کی ذمہ داریاں ہیں، ان کے پاؤں دنیا کی طرف ہو جائیں، ان کے ہاتھ کبھی دنیا کی طرف نہ جائیں۔ کیوں؟ ظلمتوں کا دور تب ہی ختم ہوگا جب آپ زندہ و جاوید انسان بنتے ہوئے اس برگ و بار والے درخت کو دوبارہ ہرا کریں گے، اور اس کے لیے آپ پہ بہت زیادہ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوں، میں آپ کے قدموں میں بیٹھ کر کچھ حاصل کرتا رہتا ہوں۔ وہ دیکھو ایک صحابی جب فتح کرتا ہے ایران کو تو سالار یہ کہتا تم کیا لینے آئے ہو؟ تصور کرو آج سے 1400 سال پہلے وہ صحابی کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نہیں تھا، وہ کوئی اسکالر نہیں تھا، کیا لینے آئے ہو؟ بہت خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے تمہیں دنیا کی تنگ نگری سے نکال کر کھلی فضا میں لانے کے لیے دعوت دینے آیا ہوں۔ اگر وہ یہ کہتے کہ دنیا کی تنگی کو سے نکال کر جنت کی فضاؤں میں لے جانا چاہتا ہوں تو شاید بات بنتی، لیکن وہ ان پڑھ لوگ جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بدو تھے، ان کا ذرا ویژن دیکھو، وہ کہنے لگے کہ تمہیں تنگیوں سے نکال کر کشادگیوں کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اور کشادگیاں کیا ہے؟ وہ یہی ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا ہے وہاں رک گئے ہیں، اور جہاں سے کہا ہے کہ یہاں تم چل سکتے ہو وہاں پر چلو۔ یہی درخواست ہے تجار سے بھی، یہی درخواست ہے صاحبان علم سے بھی۔ دوستو، ہم اس محفل میں یہ نہیں کہہ رہے کہ سود کو ترک کرو، بلکہ ہم یہ ڈیکلیئر کر رہے ہیں کہ سود ایک بہت بڑا جرم ہے اور اس جرم میں ہم شریک نہیں ہیں۔ ہم اس جرم سے اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دیتے ہیں کہتے ہوئے کہ جہاں تک ہماری کوشش ہوگی ہم اس حد تک ضرور جائیں گے، جہاں تک ہماری کوشش کا عمل دخل نہیں ہوگا وہاں اللہ جانے اور اس کے معاملات جانے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں سکہ صاحب کا بھی مشکور ہوں، یہ محفل سجائی، میں اپنے میر محفل کا بھی مشکور ہوں، وہ تشریف لائے، عبدالرزاق صاحب کا مشکور ہوں، انہوں نے یہ محفل سجائی، خصوصی طور پہ اپنے علماء کرام دوستوں کا مشکور ہوں کہ وہ آئے اور انہوں نے اس کو رونق بخشی۔ تجار اور صاحبان علم، اور سب سے میری درخواست ہے کہ ذاتی طور پہ اس گندگی سے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ۔
ماشاءاللہ یہ تھے جناب چودھری خالد محمود صاحب، جنہوں نے اپنے مخصوص انداز کے اندر آپ کے سامنے گفتگو فرمائی۔ اب آج کی اس مجلس کے اندر میرے لیے ایک سے ایک بڑھ کر ہے شخصیات یہاں پر۔ جیسا کہ ہم نے دعوت نامہ کے اندر یہ عنوان دیا تھا، یہ علماء اور تجار اور علماء خاص طور پر مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے حضرات سرکردہ اس میں شریک ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمام احباب جن کو دعوت دی گئی ہے اس مجلس کے اندر شریک ہیں۔ میرے لیے ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ اب میں سوچ و بچار میں ہوں، کس سے کہوں، کس کو وقت دوں، کس کو نہ دوں، اس لیے کہ ہماری اس آج کی محفل کے مہمان خصوصی مفکر اسلام حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد سفر کرنا ہے اسلام آباد کا، اور 10:15 بجے ان کی سیٹ ہے، تو یہاں سے آدھا گھنٹہ کم سے کم فراغت کے بعد ان کو نکلنا ہوگا۔ تو میں اب گزارش کروں گا بلا تاخیر کے حضرت علامہ زاہد الراشدی دامت برکاتہم سے کہ جس مقصد کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے ان کی تفصیلی گفتگو سے مسئلہ سود کے حوالہ سے ہم محظوظ ہوں۔ حضرت علامہ زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لاتے ہیں اور وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ میں شکر گزار ہوں انجمن تاجران فیصل آباد اور اس کے صدر جناب خواجہ شاہد رزاق سکہ صاحب اور حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب کا کہ ان کی باہمی کوششوں سے یہ محفل سجی ہے، اور اس محفل کے مہمان خصوصی ریٹائرڈ سیشن جج جناب چودھری خالد محمود صاحب کا اور علماء کرام جو تشریف فرمائے ہیں اور تجار حضرات۔ میں مختصر وقت میں، کیونکہ یہ میری ہی تجویز پر یہ پروگرام رکھا گیا تھا، میں کچھ اغراض و مقاصد کے حوالے سے 2-4 باتیں عرض کرنا چاہوں گا، اس کے بعد حضرات علماء کرام اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ یہ تحریک انسداد سود پاکستان ہمارا ایک فورم ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کا مشترکہ فورم ہے، میں بھی اس کا حصہ ہوں۔ یہ قائم کیا تھا اصل میں حضرت مولانا ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی شہید، مولانا مفتی محمد خان قادری صاحب، مولانا عبدالمالک صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب، میں بھی اس کا ان کے ساتھ ہوں، مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب، ڈاکٹر فرید پراچہ صاحب اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے جانشین حافظ عاقب سعید صاحب۔ ہم مختلف فورموں کے وہ لوگ جو اس حوالے سے محنت کرتے آ رہے ہیں، تو ہم نے ایک فورم تشکیل دیا تھا کہ ہم تحریک انسداد سود پاکستان کے نام سے یہ مشترکہ محنت کریں، جو الگ الگ محنت کریں اس کو اکٹھا کر لیں۔ تو وہ اس عنوان سے سودی نظام کے خلاف، سودی نظام سے نجات کے لیے یہ مہم ہے، تحریک ہے۔ سودی نظام سے نجات کیوں؟ اس کے 2-3 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ شرعاً حرام ہے، اور حرام بھی جیسے کہ مولانا عبدالرزاق صاحب فرما رہے تھے، حرام نہیں ہے، حراموں کا بھی حرام ہے، یعنی اس درجے کا حرام ہے کہ اللہ پاک نے اعلان جنگ کیا ہے کہ جو باز نہیں آتا اس کے ساتھ میری طرف سے اعلان جنگ، اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، قرآن پاک کے ارشادات ہیں، حدیث پاک کے ارشادات ہیں، اس پر میں کچھ زیادہ عرض نہیں کروں گا، آپ سب کو معلوم ہے سارے۔ ایک 2 پہلو اور بھی ہیں جن کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک تو پاکستان جب بنا تھا تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد جناب مرحوم مغفور نے پاکستان کے پہلے بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا تھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، ریکارڈ پر ہے۔ انہوں نے یہ واضح اعلان کیا تھا کہ میں پاکستان کے معاشی نظام کو مغربی اصولوں پر نہیں دیکھنا چاہتا، اور وجہ بیان کی تھی کہ مغربی معاشی اصولوں نے سوائے فساد کے، سوائے جھگڑوں کے کچھ نہیں دیا، میں پاکستان کے معاشی نظام کو اسلام کے اصولوں پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے معاشی ماہرین سے کہا کہ میں اسٹیٹ بینک کے ملازمین سے بھی کہ
کہ میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسلامی اصولوں کو سامنے رکھ کر ملک کا معاشی نظام ترتیب دیں تاکہ ہم صحیح معنی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق، قرآن پاک کی ہدایات کے مطابق یہ اس ملک کو نظام کو چلا سکیں۔ یہ ریکارڈ پر ہے، لیکن اس کے 1 مہینے بعد قائد اعظم مرحوم کا انتقال ہو گیا اور ہم ابھی تک اسی تذبذب میں اور دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تیسرا حوالہ یہ ہے، اس وقت عالمی سطح پر معاشی عدم توازن پر جو ہائی پیمانے پر اعلیٰ سطح پر جو ریسرچ ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ بالکل سامنے ہے کہ اس وقت عالمی سطح پر مختلف ممالک میں، مختلف علاقوں میں معاشی عدم توازن کی وجہ سب سے بڑی سود ہے۔ یہ بات اب تازہ ترین ریسرچ میں واضح ہو چکی ہے کہ ملک میں، دنیا میں معاشی عدم توازن کی سب سے بڑی وجہ سود ہے۔ اس پر 20 حوالے ہیں، صرف 2 کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ سابق پاپائے روم پوپ بینیڈکٹ، اب تو پوپ فرانسس ہیں، پوپ بینیڈکٹ ڈیزائن کر گئے تھے اور زندہ ہے ابھی۔ پوپ بینیڈکٹ نے اپنے زمانے میں، آپ کو یاد ہوگا کہ جس زمانے میں یہ وال جنرل اسٹریٹ اور یہ ہنگامے تھے اور بین الاقوامی کمپنیاں بیٹھ رہی تھیں اور فساد بپا تھا، اس دور میں پاپائے روم نے ایک کمیٹی بنائی تھی معاشی ماہرین کی کہ اس بحران میں ہمیں ویٹیکن سٹی کو کیا موقف اختیار کرنا چاہیے، ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔ تو وہ اٹیلین ماہرین کی ٹیم تھی، عیسائی تھے رسلن، اور پاپائے روم کی ٹیم تھی۔ تو انہوں نے کہا ہمیں راستہ بتاؤ۔ اس ٹیم کی رپورٹ ان کے ویب سائٹ پہ موجود ہے اور اس کے اخبارات میں اس کے حوالے بھی ریکارڈ پر ہے۔ اس کی 2 باتیں انہوں نے کہا کہ اس وقت جو دنیا میں معاشی عدم توازن ہے، ملکوں میں بھی، طبقات میں بھی، افراد میں بھی، یہ عدم توازن بڑھ رہا ہے۔ امیر امیر تر ہو رہے ہیں، غریب غریب تر ہو رہے ہیں، درمیان کا طبقہ پس رہا ہے، ملکوں کے حوالے سے بھی، قوموں کے حوالے سے بھی، طبقات کے حوالے سے بھی، افراد کے حوالے سے بھی۔ انہوں نے کہا یہ معاشی تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور ان سے نکلنے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں رپورٹ کے الفاظ عرض کروں، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ معاشی اصول اختیار کیے جائیں جو قرآن پاک نے بیان کیا۔ ریکارڈ پر ہے۔ اور دوسرا حوالہ یہ دینا چاہوں گا، IMF، ورلڈ بینک اس وقت دنیا کا شکنجہ ہے، دنیا میں معیشت کا شکنجہ ہے دونوں، جنہوں نے پوری دنیا کی معیشت کو یرغمال بنا رکھا ہے، اور ہم تو ان کی یرغمال ہیں ہی۔ لیکن IMF نے جو جدید ریسرچ جاری کی ہے، ریکارڈ پہ جاری کر دی ہے، اس کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ غیر سودی بینکاری، قرآن کا نام انہوں نے قرآن کا نام لیا ہے، انہوں نے قرآن کا نام نہیں لیا، لیکن غیر سودی بینکاری، اس کا تجربہ ہمیں کرنا چاہیے۔ سودی بینکاری نے ہمیں سوائے خرابیوں کو کچھ نہیں دیا، اور مستقل ایک شعبہ قائم کر دیا IMF نے کہ ہم غیر سودی بینکاری کا تجربہ کریں گے۔ ورلڈ بینک بھی، IMF بھی، دنیا میں 200 کے قریب بینک اس وقت مسلمانوں کے علاوہ 200 کے قریب بینک یورپ میں، امریکہ میں غیر سودی بینکاری کے تجربے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور IMF کی رپورٹ یہ ہے کہ یہ زیادہ تجربہ کامیاب ہے 2 حوالوں سے، اس میں رسک کم ہے، منافع زیادہ ہے۔ چوتھا حوالہ دینا چاہوں گا، ہمارے ہاں پاکستان کے دستور میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، قائد اعظم نے تو سن 48 میں کہہ دیا تھا، اور دستور نے 56 کے دستور نے بھی یہ کہا تھا، 73 کے دستور میں 2 ٹوک لکھا ہوا ہے کہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جلد سے جلد ملک کو سودی نظام سے نجات دلائے۔ اس کو بھی 43 کے بعد، اب 73 کے بعد اب کتنے عرصہ ہو گیا؟ 48 سال ہو گئے،
فوری طور پر سودی نظام سے دستور میں بھی لکھا ہوا ہے. پھر یہ عدالت میں چلتا وفاقی شرعی عدالت سے وفاقی سے فیصلہ دیا جج صاحبان اور علماء کرام نے مل کر کہ ملک کے سودی قوانین ختم کیا جائے. یہ چلتا چلتا سپریم کورٹ تک پہنچا. سپریم کورٹ کے فل بینچ نے باقاعدہ 2 ٹوک الفاظ میں یہ فیصلہ دے دیا کہ 6 مہینے کے اندر حکومت کو ہدایت کی کہ 6 مہینے کے اندر یہ سودی قوانین ختم کیا جائے اور یہ متبادل ہے. یہ بات کہی جاتی ہے متبادل نہیں ہے، غلط بات ہے. اسلامی نظارتی کونسل، وفاقی شرعی عدالت پورا متبادل سسٹم سامنے پیش کر کے جس متبادل سسٹم کی بنیاد پر IMF اور ورلڈ بینک دنیا میں 200 بینک چلا رہے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں ہمارے پاس متبادل سسٹم نہیں ہے. دنیا تو چلا رہی ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. وہ اب پھر وفاقی شرعی عدالت میں تفصیلات میں نہیں جاتا، وفاقی شرعی عدالت میں دوبارہ زیر غور آیا اور میں نے اس پر ایک تبصرہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ واضح تھا، 2 ٹوک تھا. اس میں سارے سوالات کے جوابات بھی تھے، متبادل سسٹم کا خاکہ بھی تھا اور ہدایت تھی حکومت کو کہ 6 مہینے کے اندر ختم کرو. لیکن وہ دوبارہ نظر ثانی کے لیے جب آیا ایک جملہ کہ جناب دوبارہ اس پر غور کیا جائے، اس کی دوبارہ اس کو بحث میں لایا جائے. تو میں نے اس پر کہا تھا کہ ہمیں یہ لوڈو کا صاحب لڑ گیا ہے، ہم 99 سے 0 پہ کھڑے ہو گئے. 18 سال کی محنت کے بعد ہم پیچھے 0 پوائنٹ پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور اب پھر 0 پوائنٹ سے وفاقی شرعی عدالت شروع ہوئی ہے. آج کل خبریں بھی آپ پڑھ رہے ہیں، وفاقی شرعی عدالت نے بھی 12 سال کے بعد کیس کو فریزر سے نکالا ہے. تو یہ ہے اس کا پس منظر. ہم جو دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم معاشی طور پر پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. پاکستان وسائل کے اعتبار سے محتاج ملک نہیں ہے. پاکستان سسٹم کے حوالے سے محتاج ملک ہے. ہم اپنے وسائل کو صحیح ادراک کریں اور حاصل کریں اور اس کا صحیح تقسیم اور صحیح نظام بنائیں. قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق ہم دنیا کو دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں. لیکن ہم اپنے وسائل کو سنبھالیں تو صحیح، اپنے وسائل کی سسٹم تو صحیح کریں، تقسیم تو صحیح کریں. لیکن آج ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم پھر سے جو جنگ ہم نے 18 سال شرعی عدالت میں سپریم کورٹ میں لڑی، اب پھر دوبارہ عدالتی جنگ شروع ہو گئی ہے. اور وفاقی شرعی عدالت نے کل اسٹیٹ بینک کی ایک درخواست مسترد کر کے اس کو دوبارہ سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے. اس موقع پر ہم نے پھر محسوس کیا کہ یہ مرحلہ ہمارے علماء کے، تاجر حضرات کے کام کرنے کا پھر آ گیا ہے کہ ہم کم از کم اپنی آواز، قوم کی آواز تو سامنے پیش کریں کہ بھئی ہماری آواز کیا ہے، قوم کی آواز کیا ہے. تو ہم نے اس تحریک انسداد سود پاکستان کو دوبارہ منظم کرنے کا فیصلہ کیا. کل ہمارا لاہور میں کنونشن ہوا ہے. ویسے اس سے پہلے رابطہ کمیٹی تھی تمام مکاتب فکر کے علماء کی، میں اس کا کنوینر تھا. کل میں نے کنونشن میں درخواست کی نہیں اس کی باقاعدہ باڈی بنائی جائے. تو لاہور میں ہم نے تحریک انسداد سود پاکستان کی کل باڈی بنائی ہے. صدر ہمارے پرانے تحریکی رہنما ہیں مولانا عبدالرؤف ملک، آسٹریلیا مسجد کے خطیب ہیں. متحدہ علماء کونسل پاکستان کے سیکرٹری جنرل رہ چکے ہیں، شریعت بل کی تحریک کے دائی، اور سیکرٹری جنرل ڈاکٹر فرید احمد پراجہ صاحب. اور 15 افراد کی پر مشتمل ورکنگ گروپ کل تشکیل دیا ہے، جس میں تمام مکاتب کے 10 علماء ہیں. مولانا عبدالرؤف فاروقی ہیں، ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب ہیں، مولانا علامہ خلیل الرحمان قادری صاحب ہیں، مولانا حافظ عبدالغفار روپڑی صاحب ہیں، مولانا عبدالمالک خان ہیں. تمام مکاتب کے چوٹی کے 10 علماء اور 5 تاجروں کے علماء انجمن. ہمارے ہاں کل لاہور تاجر شریک ہوئے ہیں یہ آسٹریلیا مسجد کے کنونشن میں. وہی خواہش لے کر ان کی طرف سے میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ یہ کم از کم اپنی آواز تو اٹھائیں نا، بات تو کریں. اور اس بات کے لیے کیا کرنا چاہیے، میں 2-3 دائروں میں اس کا کام. پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات علماء کرام سے کہ حلال حرام کا شعور ہمارے معاشرے سے نکلتا جا رہا ہے. پریکٹیکل تو بالکل نکل رہا ہے. حلال حرام کا فرق، حلال حرام کا شعور، ادراک، حرام سے بچنے کی کوشش، حرام سے نفرت، یہ ہمارے معاشرے میں کم ہوتی جا رہی ہے. اور میں خود کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں. ہم حلال حرام کے مسائل
پبلک کی ڈیمانڈ کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے۔ پہلا محاذ تو علماء کا ہے کہ حلال حرام کا شعور پیدا کریں اپنے خطبات میں، اپنے درسوں میں، اپنے بیانات میں، اور اس کے بالخصوص سود سے بڑی حرمت کیا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے ایک بات تو مولانا عبدالرزاق نے ذکر کی نا، ایک اور حوالہ میں دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا ایک مقام یہ بیان کیا تھا، انی فضلتکم علی العالمین، پھر ایک مقام یہ بھی بیان کیا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے افضل ترین قوم سے ملعون قوم ہونے تک کے اسباب کا قرآن پاک نے ذکر کیا ہے۔ ایک جملہ، اخذہم الربا وقد نہوا عنہ، بنی اسرائیل کے لعنتی ہونے کے اسباب میں ایک یہ تھا، اخذہم الربا وقد نہوا عنہ، سود سے منع کیا گیا تھا، وہ سود سے باز نہیں آئے، اللہ پاک نے لعنت مسلط ہے۔ وہ قانون صرف ان کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے یہ اسباب، اللہ پاک جن اسباب سے لعنت بھیجتا ہمارے لیے بھی وہی ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ علماء کرام، دوسری بات میں زیادہ تر چونکہ تعلق اس کا تجارتی ماحول سے ہے، تاجر برادری سے میں یہ گزارش کروں گا، دو گزارشات۔ ایک یہ ہے کہ اپنے ماحول میں اس کا احساس بیدار کرتے ہوئے جو کام ہم کر سکتے ہیں سود سے بچنے کے، وہ تو ہمیں کرنے چاہیے نا۔ ایک کام حکومت کی وجہ سے میں نہیں کر سکتا، ایک کام میں کر سکتا ہوں، یہ بھی حکومت کے کھاتے میں نہ ڈالے نا۔ سود سے بچنے کے لیے، حرام سے جو کام ہم کر سکتے وہ تو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک بات اور، ملک میں بعض قوانین نافذ بھی ہیں، مثلا اسلام آباد کی حدود میں پرائیویٹ سود کا لین دین منع ہے، قانون نافذ ہے۔ ہمارے ہاں بھی بعض قوانین موجود ہیں، پنجاب اسمبلی نے بھی بعض قوانین منظور کر رکھے ہیں، ان قوانین کا معاشرے میں ماحول پیدا کیا جائے، لوگوں کو باز کیا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ میں نے تاجر حضرات سے گزارش ہے، علماء سے وہ گزارش ہے، حلال حرام کا ماحول شعور پیدا کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، نہیں کریں گے تو ہم مجرم ہوں گے۔ اور تاجر حضرات اپنے ماحول میں ایک دائرہ یہ ہے کہ جو ہم آزادی کے ساتھ سود سے رک سکتے ہیں، ہمیں رکنا چاہیے، اور جو قوانین ملک میں چھوٹے موٹے موجود ہیں ان پر عمل درآمد کا ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر کہ ملک کے نظام کو سود سے پاک کرنے کے لیے ہم دونوں کو مل کر محنت کرنا ہوگی۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، تحریک ختم الموت میں اکیلے مولوی تھے، تاجر بھی تھے یا نہیں تھے؟ آپ کے فیصل آباد کے نہیں تھے؟ جانتا ہوں میں 74 میں بھی یہاں آتا رہا ہوں، ختم الموت کی تحریک میں 84 میں بھی آتا رہا ہوں، تاجر حضرات نہیں تھے؟ گجرانوالہ میں بھی سرگودا کے راؤ عبدالمنان کو کون بھولے گا، اور یہاں آپ کے تاجر برادری پیش تھی۔ میری درخواست یہ ہے اس محاذ پر بھی یہ تاجر برادری کو آگے ہونا چاہیے، تاجروں کو بھی، وکلاء کو بھی۔ یہ قانونی جنگ بھی ہے، معاشی جنگ بھی ہے، علمی جنگ بھی ہے۔ ان تین طبقوں کو اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہوئے مشترکہ محنت کا ماحول بنانا چاہیے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ تینوں طبقے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ ہمارے سابق سیشن جج موجود ہیں، میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ ایک محاذ قانون کا ہے، یہ وکلاء کو لڑنا ہوگا، ایک محاذ ممبر کا ہے، وہ ہمیں کرنا ہوگا، ایک ماحول تجارتی، ایک مسئلہ تجارتی ماحول کا ہے، وہ تاجروں کو کرنا ہوگا، اور پھر تینوں کو باہمی مشورے سے مل کر کرنا ہوگا۔ بس میری درخواست ہے، اس لیے یہ کنونشن ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز ہماری نئی ٹیم جو ہے، ہمارے صدر محترم مولانا عبدالرؤف ملک اور سیکرٹری جنرل ڈاکٹر فرید احمد پراچا اور ہمارے دیگر ٹیم، ہم میٹنگ کر رہے ہیں اور اس میں ہم ترتیب طے کریں گے۔ ہم باقاعدہ تاجر برادری سے، وکلاء کرام سے، علماء کرام سے باضابطہ کوشش کر کے، رابطہ کر کے ہر جگہ مشترکہ فورم بنوانے کی کوشش کریں گے۔ تو کیا آپ اصولی طور پر قبول کرتے ہیں؟ بنائیں گے تو جب بنائیں گے لیکن اصولی طور پر تائید تو فرمائیں کہ تینوں طبقوں کے علماء، تاجر حضرات، وکلاء، تینوں تحریک میں بھی اور جد و جہد میں بھی، یہ ہمارے ملک کا تقاضا ہے، قوم کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا ہے۔ ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو، پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے کے لیے اور حرام سے پاک کرنے کے لیے اللہ پاک ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
جناب حضرت خواجہ شاہد رزاق سکہ صاحب سے ملتمس ہوں وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے احباب سے جو مناسب گفتگو کرنا چاہیں وہ گفتگو کریں. یہ میرے ہاتھ کے اندر ایک پمفلٹ ہے. یہ ممکن ہے آپ احباب کے پاس پہنچ گیا ہوگا یا ابھی پہنچ جائے گا. یہ حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی دامت برکاتہم کی مسئلہ سود کے حوالہ سے مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے یہ اجمالی خاکہ اس کے اندر پیش کیا گیا ہے. اس کو باقاعدہ طباعت کرا کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اور خاص طور پر حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ آپ کے اس شہر کے ایک معروف ادارہ جامعہ اسلامیہ محمدیہ کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ہر بدھ کو تشریف لاتے ہیں. عصر کی نماز سے پہلے 2 نشستیں طلباء منتہی طلباء کے اندر ہوا کرتی ہیں. عصر کی نماز کے متصل بعد ایک عوامی نشست ہوا کرتی ہے. مختلف موضوعات کے حوالہ سے اس میں گفتگو کی جاتی ہے. اب میں حضرت خواجہ شاہد رزاق سکہ صاحب سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور احباب کو مناسب ہدایات اور نصیحت اور شکریہ سے نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام مولانا زاہد الراشدی صاحب اور اسٹیج پہ بیٹھے میرے دوست حضرات، میرے تاجر بھائی علماء کرام، سب میرے لیے معزز ہیں. سب کو السلام علیکم. یہ جو استاد سود کے بارے میں تحریک حضرت نے شروع کی ہے، مجھے ان کا پیغام حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب کے تھرو ملا تھا، تو میں نے کہا انشاءاللہ تعالی ہم یہ کریں گے. اور آج یہ اللہ کا شکر ہے اس کی ابتدا ہو گئی ہے. تو اس کے لیے میں تمام لوگ جو یہاں تشریف لائے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے یہاں آئے ہیں اور حضرت کا بیان سنا ہے. حضرت ایک میں چھوٹی سی وضاحت چاہتا ہوں کہ اسلامی بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ کا جو فرق ہے، حضرت تقی عثمانی صاحب، حضرت رفیع عثمانی صاحب، مولانا کاکا خیل صاحب اور سارے علماء کرام، یہ ان کا ایک فتاویٰ آیا ہوا ہے کہ جو اسلامی بینکنگ ہے وہ جائز ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا صرف یہ بتا دیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ہماری یہ تحریک اس حوالے سے نہیں ہے. ہماری یہ تحریک سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا اس فیصلے پر عمل درآمد کا ماحول پیدا کرنے کے لیے ہے. اس کے بعد جو عملی مسائل ہیں وہ علماء مل بیٹھ کے طے کریں گے. ہماری تحریک کا ایک ہی ہدف ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا اور جو نظام دیا تھا اس پر عمل درآمد کا ماحول پیدا کیا جائے. ہم حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ریٹ واپس لیں یا وفاقی شرعی عدالت سے، سپریم کورٹ سے، کہ وہ اپنے جو انہوں نے فیصلہ کیا جو بھی ہے ہمیں اسے اتفاق ہے اس کے مطابق ملک کا نظام چلایا جائے. باقی جو اس قسم کے مسائل ہیں آپس میں بیٹھ کے ہم کوئی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اتفاق بھی ہو سکتا ہے، آپس میں بیٹھ کے طے کریں گے. ہمارا یہ فورم ان مسائل کے لیے نہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے. ہم حضرت رفیع عثمانی صاحب یا تقی عثمانی یا عدنان کاکا خیل صاحب کو بھی ایک دفعہ دعوت میرا خیال ہے دیں اور یہاں ان سے سارا سمجھیں کہ یہ نظام بھی چل رہا ہے. جو آپ نے کہا ہے اس کے بھی ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی. جیسے آپ کہیں گے انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے، کتاب جیسے بھی مدد لیں گے اور وہ بھی آپ کا تحریر کردہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہر محال پہ تاجر علماء کرام کے تابع دار ہیں اور انشاءاللہ تابع دار رہیں گے. تو یہ جو فرانس میں خاکوں کا ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے، ہم سب اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان کو دوبارہ باور کراتے ہیں کہ وہ اس ایشو پر تمام جو اسلامی ممالک ہیں ان کو اعتماد میں لے کے گستاخان رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک سزا دلوائی جائے اس پہ وہ کام کریں، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی یہاں لوگوں کو کہیں گے کہ آپ جو ہے یہاں ان کی جو پروڈکٹس ہیں اس کا بائیکاٹ کریں، اور انشاءاللہ تعالی سب متفق ہیں نا اس قرارداد پہ؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم پیش کرتے ہیں۔ تو باقی میں ایک دفعہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے اور سب کے محترم حضرت علامہ مولانا زاہد الراشدی صاحب اور صدر محفل عبدالرزاق سکہ صاحب، دیگر علماء کرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری دوسری محافل تو اکثر ہوتی رہتی ہیں، وقت اور حالات کے مطابق اس وقت اس امر کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ لوگوں کو آگاہی دی جائے۔ نسلاً در نسل تاج برادری چل رہی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب بازار میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان سے تجارت کے اصول کے حوالے سے بات کی۔ غور کیجئے ذرا، تو وہ آدمی تجارت کے اصول نوجوان نہ بتا سکا، تو حضرت عمر بن خطاب نے مدینہ منورہ کے بازار سے اسے اٹھا دیا کہ تم اس اہل نہیں ہو جب تمہیں تجارت کے اصول ہی نہیں آتے، اور تم بیٹھے ہو مدینہ منورہ کے بازار میں۔ دیکھیے کتنا بڑی شخصیت اور کتنا بڑا قدم اٹھایا، وہاں سے اس کو اٹھا دیا۔ یہ سب تاجر برادری سوچے ذرا کہ میں اپنے بیٹے کو بٹھا رہا ہوں، میں نے کیا اسے سمجھایا ہے۔ تھوڑا سا ہم سب پاکستانی ہیں، فیصل آبادی ہیں، مسلمان ہیں، تھوڑا سا بھی غور کریں کہ میں اپنے بیٹے کو دینی حوالے سے تجارت کے اصول میں نے بتایا ہے، یہ صرف منافع بتایا ہے، تو میرے خیال میں 100 بندوں میں سے 5 بندے نہیں بتا سکیں گے۔ تو اس لیے اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ جو تاجر حضرات ہیں اپنے بچوں کو علماء کے قریب کریں، ان کو آگاہی دیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز منافع کیا ہے، ناجائز منافع کیا ہے، سود کیسے بنتا ہے، سود کس زمرے میں آتا ہے، کس کی اشیاء بیچتے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہے۔ ان تمام چیزوں سے آگاہی ضروری ہے، جس کی جان ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ تو مجھے قلبی مسرت ہوئی ہے اس پروگرام میں شرکت کر کے، لیکن یہ باتیں جو ناچیز نے بھی عرض کی ہیں، توجہ دیں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ دین میں تجارت کے اصول کیا ہے۔ ہم نے صرف جتنے لوگ ہیں، یہ ہمارا تاجر برادری ہے، منافع کتنا لینا ہے بس۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ ہم سب کو صحیح معنی دین پر چلتے ہوئے جائز منافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سب کے روزگار میں برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب کریم ہم سب کو رزق حلال کشادہ عطا فرما، حلال کے ہر لقمے کی ہمیں برکات نصیب فرما، حرام کے ہر لقمے سے ہمیں محفوظ فرما، بالخصوص سود جیسی لعنت سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے تاجر برادری کو محفوظ فرما، ہمارے ہر مسلمان بھائی کو اس سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جتنے علماء کرام کوشش کر رہے ہیں، اجتماعی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی کوشش کو برابر فرما، ہمیں اپنے ملک میں سودی نظام سے چھٹکارا نصیب فرما دے۔ جتنا لوگ دن رات کوشش کریں میرے اللہ ان کو بہترین جزا عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نئی نسل کو سود سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سود کے ہر لقمے سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دنیا آخرت دونوں بہتر فرما۔ اللہم یسر امورنا بالخیر وتمم امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ رب کریم عالم اسلام کو عالم کفر پہ غلبہ نصیب فرما، امت مسلمہ کو اتفاق نصیب فرما، خاک شائن کرنے والوں کو ذلت رسوائی نصیب فرما،
ہم سب کو حضور کی ختم نبوت کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے اپنی جد و جہد کوشش کرنے کی، تیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جنہوں نے یہ پروگرام سجایا ہے، کوشش کی ہے، دعوت دی ہے، میرے اللہ سب کو بہترین جزا عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔